السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، بھارت ایک نئی مردم شماری کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ محض آبادی گننے کا عمل نہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والا ملک دراصل اپنے اندر گہرے تضادات رکھتا ہے اور مردم شماری ان تضادات کو مزید بے نقاب کر دیتی ہے۔ بھارت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ مردم شماری 2 مرحلوں میں ہوگی۔ پہلا مرحلہ 1 اکتوبر 2026 سے جموں و کشمیر، لداخ اور ہمالیائی ریاستوں میں ہوگا۔ دوسرا مرحلہ 1 مارچ 2027 سے باقی پورے بھارت میں ہوگا۔ یہ بھارت کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی اور اس میں ایک انقلابی تبدیلی یہ ہے کہ ذات پات کی بنیاد پر بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ یاد رہے، یہ ذات پات پر مبنی گنتی 1931 کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ تقریباً 1 صدی کے بعد ذات پات کے اعداد و شمار کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مردم شماری تو 2026 میں شروع ہونی ہے تو ہم آج اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ دراصل مردم شماری کوئی 1 دن یا 1 مہینے کا عمل نہیں، اس کی تیاری کئی سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ حکومت کے اعلانات، سیاسی جماعتوں کے بیانیے، میڈیا کی بحثیں اور اقلیتوں کے خدشات، سب کچھ ابھی سے شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب آنے والے منظرنامے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان خدشات پر بات نہیں کریں گے تو کل جب مردم شماری کے اعداد و شمار سامنے آئیں گے تب تک سیاسی بیانیہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ اقلیتوں کے اصل مسائل دب جائیں گے۔ ناظرین، بھارت میں مردم شماری کے نتائج ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے لیے ہتھیار بنے ہیں۔ اگر کسی ریاست میں مسلمانوں یا دلتوں کی آبادی زیادہ نکل آئے تو وہاں کے سیاسی اتحاد فوراً بدل جاتے ہیں۔ بی جے پی اور ہندوتوا تنظیمیں ان اعداد و شمار کو استعمال کر کے یہ تاثر دیتی ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں اور مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس اور دیگر سیکولر جماعتیں انہی اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر اقلیتوں کے لیے زیادہ نمائندگی اور سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوں یہ مردم شماری محض گنتی کا عمل نہیں بلکہ ایک ایسا سیاسی آلہ ہے جو مستقبل کے انتخابات کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ ہندوتوا بیانیہ اور پاپولیشن جہاد، بی جے پی اور RSS نے برسوں سے یہ بیانیہ پھیلایا ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بننا چاہیے۔ اس بیانیے میں مسلمانوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہندوتوا لیڈرز کا کہنا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر کے ہندو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو پاپولیشن جہاد کہا جاتا ہے۔ اس بیانیے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہندو ووٹر کو خوف زدہ کر کے بی جے پی کے ووٹ بینک کو محفوظ رکھا جائے۔ ناظرین، اب ذرا مسلمانوں کے خدشات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مردم شماری میں ان کی آبادی زیادہ دکھائی گئی تو ہندوتوا تنظیمیں اسے مزید نفرت انگیزی کے لیے استعمال کریں گی۔ پہلے ہی مسلمانوں کو تعلیم، روزگار اور رہائش میں پسماندہ رکھا گیا ہے۔ نئی مردم شماری کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تو بوجھ ہیں۔ پالیسی سازی میں بھی یہ خدشہ ہے کہ سرکاری اسکیموں میں ان کا حصہ کم کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ ان کی تعداد پہلے ہی زیادہ ہے۔ دلت برادری کے خدشات، مسلمان ہی نہیں دلت برادری بھی شدید فکر مند ہے۔ دلتوں کی آبادی کا براہ راست تعلق ریزرویشن پالیسی سے ہے۔ اگر ان کی آبادی میں کمی یا اضافہ دکھایا گیا تو اس کا براہ راست اثر ملازمتوں اور تعلیم میں ریزرو نشستوں پر پڑے گا۔ ذات پات کے نظام کے باوجود بھارتی آئین نے ریزرویشن کے ذریعے دلتوں کو کچھ سہولتیں بھی دی ہیں، لیکن یہ سہولتیں بھی مردم شماری پر منحصر ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بھارت میں ذات پات کی گنتی آخری بار 1931 میں کی گئی تھی۔ آزادی کے بعد حکومتوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کو روک دیا تاکہ ہندو سماج کے اندرونی تضادات سامنے نہ آئیں۔ لیکن اب جب بی جے پی حکومت نے اسے دوبارہ شامل کیا ہے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی سماجی انصاف کے لیے ہے یا پھر سیاست کے لیے؟ مردم شماری صرف مذہب تک محدود نہیں بلکہ زبان، ذات اور معاشی حیثیت کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی غربت نمایاں دکھائی گئی تو یہ ایک اسٹریٹجک داغ ہوگا۔ اگر دلتوں کی تعداد بڑھی تو ہندو اکثریت میں بے چینی پیدا ہوگی، اور اگر قبائلی یا دیگر اقلیتوں کی آبادی زیادہ دکھائی گئی تو وہاں علیحدگی پسند تحریکوں کو نئی ہوا مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ مردم شماری براہ راست 2029 کے انتخابات پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر بی جے پی یہ دکھا دے کہ ہندو کم اور مسلمان زیادہ بڑھ رہے ہیں
تو یہ ان کی انتخابی مہم کا سب سے بڑا نعرہ ہوگا۔ اگر اپوزیشن جماعتیں ان اعداد و شمار پر توجہ دیں تو وہ اقلیتوں کے حقوق اور سہولتوں کے لیے مہم چلا پائیں گی۔ یوں مردم شماری انتخابات کا رخ موڑ سکتی ہے۔ دنیا میں بھی اس مردم شماری پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جاننا چاہتی ہیں کہ بھارت اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف تعصب برتا گیا تو بھارت کی جمہوریت پر سوال اٹھیں گے۔ مغربی میڈیا اور تھنک ٹینکس پہلے ہی بی جے پی کی پالیسیوں کو اکثریتی آمریت قرار دے چکے ہیں۔ بنیادی سوال اب صرف یہ ہے کہ کیا یہ مردم شماری واقعی ایک منصفانہ اور شفاف عمل ہوگی یا پھر یہ ہندوتوا بیانیے کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ بنے گی؟ کیا مسلمان اور دلت اپنی اصل تعداد اور مسائل کے ساتھ سامنے آ پائیں گے یا ان کی حقیقت کو مسخ کر دیا جائے گا؟ ناظرین، بھارت کی یہ نئی مردم شماری محض ایک تکنیکی عمل نہیں بلکہ ایک سیاسی معرکہ ہے۔ اس سے ہندو اکثریت کے بیانیے کو طاقت مل سکتی ہے، مسلمانوں اور دلتوں کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے بڑھ کر یہ عمل بھارت کے جمہوری دعوے کی حقیقت کو بے نقاب کرے گا۔ یہ وقت بتائے گا کہ کیا بھارت واقعی ایک منصفانہ معاشرہ دکھانے جا رہا ہے یا پھر یہ مردم شماری بھی ہندوتوا سیاست کا ایک ہتھیار ثابت ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔